بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب کی خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم اردو ادب کی تحریک کے بارے میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو تمام اسٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، چاہے آپ سی ایس کریں یا بی ایم ایس کی تیاری کریں۔ اگر آپ ایم اے کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ بی اے میں آپ لوگوں نے اردو رکھا ہے تو آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے برصغیر میں مسلمانوں کی آمد اور اس کے لسانی اثرات۔ چلو اس کو پڑھتا ہوں دوستو، میں آپ لوگ سن لیجیے۔ اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کاپی اور قلم لے آئے اور اچھے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد اور اس کے لسانی اثرات۔ برصغیر میں مسلمان کی آمد کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جنوبی ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں بحیثیت تاجر، سندھ اور شمالی ہندوستان میں بطور فاتح اور حکمران آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب تاجر ہندوستان کے ساحلی شہروں میں تجارت کی غرض سے بری راستوں سے آتے تھے۔ یہ سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جاری رہا۔ بعض تاجر نے ہندوستان کے ساحلی شہروں میں رہائش بھی اختیار کی۔ 712 میں محمد بن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوا اور 200 سال کے عرصے میں ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد سندھ عرب خلافت کا حصہ بن گیا اور 200 سال تک اموی اور عباسی خلافت کے زیر نگین رہا۔ برصغیر میں شمال مغرب کی طرف سے پہلے امیر سبکتگین داخل ہوا۔ اس نے پشاور فتح کیا اور جہاں 990 میں پہلا مسلمان حاکم مقرر کیا۔ محمد غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہندوستان کے علاقے فتح کر کے اپنی عملداری میں شامل کیے۔ محمود غزنوی نے پنجاب، سرحد، گجرات وغیرہ مختلف علاقوں میں اپنے حاکم مقرر کیے، مگر اس کے جانشین زیادہ دیر تک حکومت کی وسعت کو برقرار نہ رکھ سکے۔ شہاب الدین غوری نے 1175 میں برصغیر میں پہلا حملہ کیا۔ اس نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو لاہور کا حاکم مقرر کیا۔ قطب الدین ایبک نے دہلی پر حملہ کر کے دہلی کا پہلا مسلمان بادشاہ ہونے کا شرف حاصل کیا۔ قطب الدین ایبک سے مغل عہد تک حسب ذیل 5 مسلمان خاندان دہلی اور برصغیر پر حکومت کرتے رہے۔ پہلا خاندان غلامان۔ دوستو، یہ آئے تھے 1196 میں اور انہوں نے حکومت کی ہے 1290 تک، یعنی تقریباً 94 سال خاندان غلامان نے حکومت کی ہے ہندوستان پر۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر آئے ہیں دوستو خاندان خلجی۔ یہ 1290 سے 1320 تک آئے اور انہوں نے 30 سال حکومت کی ہے۔ اسی طرح خاندان تغلق ہے، یہ تغلق خاندان نے 1320 سے 1413 تک، یعنی 93 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ اسی طرح خاندان سادات 1414 سے انہوں نے 1451، یعنی 37 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ اسی طرح خاندان لودھی، یہ آئے تھے خاندان لودھی نے دوستو 1451 سے 1462 تک، 1562 تک، یعنی 75 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو یہ لودھی تھا، اس کو بابر نے پانی پت کے مقام پہ شکست دیا تھا اور اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے پھر جیسے دوستو آپ لوگوں کو تاریخ پڑھتے آپ لوگوں کو پتہ ہے 1526 کے بعد مغل بادشاہ بابر، مغلوں کا دور شروع ہوا تھا دوستو۔ چلو آگے ریڈ کرتے ہیں۔ علاؤ الدین خلجی کے عہد میں مسلمان نے دکن پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ محمد تغلق نے 1325 میں دہلی کے بجائے دکن کے شہر دیوگری کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اس کا نام دولت آباد رکھا۔ اس نے دہلی کی تمام آبادیوں کو نئے دارالسلطنت میں نقل مکانی کا حکم دیا۔ اسی طرح وسیع پیمانے پر نقل آبادی عمل میں آئی۔ اسی طرح مسلمان پورے برصغیر میں پھیل گئے۔ برصغیر میں پہنچنے والے مسلمانوں کی زبانیں عربی، فارسی اور ترکی تھے۔ مسلمان نئی زبانیں اور نیا کلچر لے کر آئے۔ برصغیر کو مقامی زبان جمود کے باعث قوت نمود سے محروم ہو چکی تھی۔ یہ زمانہ برصغیر میں فکری انتشار اور ذہنی جمود کا تھا۔
مسلمانوں کی آمد کے باعث ہند ایک نئی تحریک سے آشنا ہوا۔ مسلمان کی آمد کے اثرات یہاں کے ہر زبان میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ سندھ میں مسلمانوں کی آمد نے سندھی زبان کو نیا روپ عطا کیا۔ اسی طرح پنجاب اور دوسرے خطوں کی زبانوں میں مسلمانوں کی آمد نے اپنے اثرات مرتب کیے۔ ایک زبان ایسی بھی تھی جس نے مسلمانوں کی زبان یعنی عربی، فارسی اور ترکی اس قدر استفادہ کیا کہ ایک ترکیب پذیر زبان کی حیثیت اختیار کر گئی۔ یہ نئی زبان ہر پہلو سے مسلم کلچر سے مستفید تھی۔ اس کا ذخیرہ الفاظ، اس کا طرز احساس، نظام خیال اور انداز بیان ہر لحاظ سے مسلم کلچر کا آئینہ دار تھا۔ مسلمانوں نے اس زبان کو اس حد تک ترقی دی کہ یہ برصغیر کے ہر علاقے میں بولی اور سمجھی جانے لگی۔ اس زبان نے فارسی زبان سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ اپنایا، یہاں تک کہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ اس زبان نے، جسے بہت بعد میں اردو کا نام دیا گیا، فارسی سے بہت کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی مقامی بولیوں سے بھی فیض حاصل کیا۔ اس لیے کبھی اسے گجری کہا گیا، کبھی دکنی، کبھی دہلوی، کبھی لاہوری، کبھی ہندوی، کبھی ہندوستانی اور کبھی زبان ہندوستان۔ اسی طرح اس کی ابتدا کے بارے میں مختلف دعوے کیے گئے ہیں۔ اس سے کتاب کا سال تصنیف بھی متعین کیا جا سکتا ہے، جبکہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق مثنوی کدم راؤ قدیم ترین اردو تصنیف ہے۔ بہمنی دور میں نظام نے مثنوی کدم راؤ لکھی۔ اشرف بیابانی نے مثنوی نوسرہار اور میرا انجی شمس الاشیاء نے خوشنغص شہادت التحقیقین اور مغز مرغوب کے نام سے منظومات لکھے۔ بہمنی سلطنت انتشار کا شکار ہوئی تو یہ 5 حصوں میں بٹ گئی۔ ان کا نام گولکنڈہ اور دوسرے کا نام بیجاپور تھا۔ گولکنڈہ میں قطب الدین شاہی خاندان کا عروج ہوا اور بیجاپور میں عادل شاہی حکومت کرنے لگا۔ قطب شاہی حکمرانوں نے اردو کے فروغ میں دل و جان سے حصہ لیا۔ محمد علی قطب شاہ، جس نے حیدرآباد کا شہر بسایا تھا، خود صاحب دیوان شاعر تھے۔ اس کے بعد اس خاندان میں 3 اور بادشاہ ہوئے، تینوں شاعر تھے۔ یہاں کے 3 اور بادشاہ بھی بہت مشہور ہوئے، جن کے نام وجیہی، اواس اور نشاطی ہیں۔ ویسے تو وہاں اور بھی بہت سے شاعر ہوئے، مگر ان کی زبان آسان ہے، یہ سب اپنی زبان کو ہندوی کہتے تھے۔ بیجاپور میں عادل شاہی خاندان حکمران تھا۔ اس خاندان میں ابراہیم عادل شاہ نے گیتوں بھری کتاب لکھی، جس کا نام نورس تھا۔ ان کے عہد کے مشہور شاعروں کے نام یہ ہیں: نکرتی، ہاشمی، رستمی۔ ان دونوں سلطنتوں کی ادبی سرگرمیاں جاری تھیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے 1676 اور 1677 میں ان پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ شمالی ہندوستان نے سیاسی طور پر جنوبی ہند کو فتح کر لیا، مگر جنوبی ہند کے شاعر ولی نے ادبی طور پر شمالی ہند کو فتح کر لیا۔ دربار شاہی میں اردو شاعری کی صبا اجڑ گئی اور محفل شعراء نے دربار سے نکل کر کوچے و بازار کا رخ کیا۔ عوام نے شاعری کے چراغ کو بجھنے نہ دیا، بلکہ اس کی لو تیز ہو گئی۔ تخلیق کا شعلہ، جس میں حرکت بھی تھی اور توانائی بھی، جنوبی ہند میں اس شان سے چمکا کہ شمالی ہند والوں کی آنکھ بھی اس کی بدولت روشن ہو گئی۔ شاعری کا پہلا سفر ولی کی جنوبی ہند سے شمالی ہند آمد کے باعث ہوا۔ یہ گجرات کے شہر احمد آباد کا رہنے والا تھا، مگر یہ کبھی ٹک کر نہ بیٹھا۔ اس نے کبھی اورنگ آباد، کبھی برہانپور، کبھی سورت اور کبھی دہلی کا رخ کیا۔ غرض اس نے ہر جگہ اردو زبان کو مقبول بنایا۔ گجرات اور دکن کے شاعری میں ہندوستانی عناصر کی فراوانی تھی، مگر مسلمان کے زیر اثر ہندوستانی اثرات کم ہوتے گئے اور فارسی کے اثرات بڑھتے گئے، اور ولی کے ہاں فارسی شاعری روایت اپنی پوری پختگی کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی دلی کے ہاں برج بھاشا کا اثر بھی پایا جاتا تھا۔ شمالی ہند کے شعراء فارسی میں شعر کہتے تھے، اکتا گئے تھے۔ ایک غیر ملکی زبان میں ترقی کرنے
کے لیے سخت محنت درکار تھی۔ اس میں وہ اجتہاد و اختراع نہ کر سکے، نہ ہی وہ مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے تھے جس کو دیکھ کر ایرانی شعراء انہیں تاریخ ادب میں کوئی بلند مقام عطا کرتے۔ ایک اور بڑی بات یہ تھی کہ فارسی شاعری کی عزت افزائی کرنے والے حکمران بھی اب باقی نہ رہے تھے، اس لیے دکن میں ہونے والی اردو شاعری شمالی ہند کے شعراء کی توجہ کا مرکز بننے لگی۔ وہاں سے اردو میں لکھی جانے والی کتابیں شمالی ہند پہنچنے لگیں۔ شمالی ہند کے شعراء پہل تو ولی کے اتباع میں شاعر کہنے لگے، چونکہ دکنی پر برج بادشاہ کے اثرات موجود تھے، اس لیے ان شاعروں نے بھی برج بادشاہ کے دوہوں کے انداز میں اردو میں لکھنا شروع کیا۔ انہی اثرات کے تحت صنعت ابہام کا رواج ہوا، جو ہمیں عہد محمد شاہ کے سبھی شاعروں کے ہاں ملتا ہے۔ یہ اسلوب زیادہ دیر باقی نہ رہ سکا۔ پہلے یہ شاعر فارسی میں بے تکلف کہتے تھے، اب برج کے انداز میں بے تکلف کہنے لگے تھے، اس لیے انہوں نے جلد ہی اس طرز سے بغاوت کی اور اپنی روزمرہ زبان میں فارسی اجزاء کی آمیزش سے شعر کہنے لگے۔ اس تحریک کے بانی مرزا مظہر جان جانا تھے۔ اس تحریک کی ترقی ناسخ کے عہد تک جاری رہی، جس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ فارسی اور عربی کے الفاظ اپنی اصلی املا کے مطابق لکھے جانے لگے۔ مثلاً تسبیح صحیح جگانہ اور دیوانہ کو پھر سے تسبیح صحیح بیگانہ اور دیوانہ لکھنے لگے۔ شمالی ہند میں 18ویں صدی عیسوی کے پہلے نصف میں فائز، حاتم، ابرو، یک رنگ اور ناجی بہت مشہور ہوئے۔ دوسری صدی میں میر درد، میر تقی میر، مرزا محمد رفیع، سودا میر محمد سوس کے نام بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ اردو زبان کی ترقی کے سلسلے میں لکھنؤ کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہے۔ جب دہلی پر افتتاح پڑی تو بہت سے شاعر ترک سکونیت کر کے لکھنؤ چلے گئے۔ تو بہت بہت شکریہ دوستوں سننے کا۔ امید ہے وہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔